بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں سورۃ النحل کا مابقیہ حصہ، پوری سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کا تقریباً حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ النحل کے آخر میں ہے، وہ آیت جس میں اللہ پاک نے 3 امور خیر کو اور 3 امور شر کو، وہ 3 باتیں جو ایک انسان کے لیے باعث خیر ہے اور وہ 3 باتیں جو ایک انسان کے لیے باعث شر اور نقصان ہے، ان کو ذکر فرمایا۔ اور یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس کی ایک خصوصیت اور انفرادیت ہے کہ ہر جمعے کے دن جمعے کا خطبہ جب ہوتا ہے تو اس خطبے کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں، جب ہم خطبہ سنتے ہیں تو جو خطیب خطبہ دیتے ہیں وہ خطبے کے اختتام میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ عدل، احسان، ایتاء ذی القربى، یہ 3 چیزیں وہ ہے جو امر خیر ہے، کرنے کے کام ہے، اور جن کے کرنے کا اللہ نے خود اس امت کو حکم دیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ عدل کے ساتھ۔ عدل کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے کے، انسان ہر جگہ برابری کرے۔ اور انصاف یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے معاملے میں تو انصاف ہو، لیکن جب اپنا کوئی ذاتی معاملہ ہو یا اپنے متعلقین کا ہو تو اس میں پھر کوئی گنجائش بنائے، پھر کہے یہ کوئی راستہ بن جائے میرے لیے۔ تو عدل یعنی انصاف کا حکم دیا۔ دوسری چیز فرمائی احسان، حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا کسی کے ساتھ، یہ اس دین کی خوبصورتی ہے۔ تیسری چیز فرمائی ایتاء ذی القربى، کہ جو قریبی رشتہ دار ہے، جو تمہارے خونی رشتے ہیں، نسبی رشتے ہیں، ان کو دے دیا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی ضروریات کا خیال باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا کرو۔ 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحشاء کے معنی آتے ہیں بے حیائی کے، وہ سارے کام یا وہ ساری باتیں جس سے بے حیائی انسان کے اندر سے ظاہر ہو۔ ایسا جملہ کہا جو بے حیائی کا ہے، ایسا لباس پہنا جو بے حیائی کا ہے، ایسی چیز دیکھ رہا ہے جو بے حیائی کی ہے، یہ منع کی گئی۔ دوسری چیز جو منع فرمائی کہ والمنکر، منکر کے معنی آتے ہیں کسی بھی نافرمانی کا کام، اس لیے کہ انسان اللہ پاک کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور جب انسان کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے تو کبھی بھی انسان اس محسن کی بے اکرامی نہیں کرتا، اس لیے کہ محسن کے احسانات کو بلانا یہ تو احسان فراموشی کہلاتی ہے، اور بندہ اللہ کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرے۔ اور بغیٌ کہتے ہیں کس کو؟ ظلم کرنے کو، کہ انسان کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے۔ تو یہ ایک خصوصی آیت جو اللہ پاک نے سورۃ النحل میں ذکر فرمائی ہے۔ دوسری بات، سورہ بنی اسرائیل کے بالکل شروع میں اللہ پاک نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بڑے معجزے کو یعنی معجزہ معراج کو ذکر فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے وقت میں۔ کہاں سے لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی میں لے گئے۔ تو یہ جو رات کا تذکرہ ہے دوستو، یہ قصہ معراج ہے،
اور ہر مسلمان تقریباً اس معجزے سے واقف ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے، آپ کی خصوصیت بھی ہے، اور آپ کا ایک بہت ہی بلند مرتبہ بھی ہے۔ اب یہ معراج کب ہوئی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ عموماً جس روایت کو شہرت ملی اور ہم جس کا اہتمام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کون سے مہینے میں؟ جی، رجب کے مہینے میں۔ کون سی رات ہوتی ہے؟ 27ویں رجب کی جو رات ہے اس کو شب معراج کے طور پہ ہم مناتے ہیں، اگرچہ اور بھی روایات موجود ہیں لیکن اس روایت کو شہرت ملی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے اپنی چچزاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ، اور اسی آرام کے دوران اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حدیث پاک میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ چھت کے راستے سے آئے، یعنی چھت ٹوٹ گئی، پھٹ گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو لیا، اور آپ کو یہاں سے بیت ام ہانی سے لے کر کہاں چلے گئے؟ حجر اسود اور حتیم کے قریب جگہ میں آپ کو لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس جنت سے لایا ہوا ایک تھال تھا، طست، ایک بڑا تھال تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے قلب کو، سینہ مبارکہ کو چاک کیا، آپ علیہ السلام فرماتے، اس کو کاٹا اور اندر سے میرے دل کو نکال کے اس طست کے اندر رکھ دیا، اور پھر آب زمزم کا پانی لے کر کے میرے دل کو اس سے دھویا گیا۔ اور اس دھونے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا ملئت ایمان و حکمہ، میرے دل کو اللہ کے حکم سے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، بھرپور کر دیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرا دل دوبارہ اس جگہ پہ رکھ کر میرے سینے کو بند کر دیا گیا۔ آج ہارٹ سرجری ہوتی ہے اور دنیا بہت آگے چلی گئی، ایڈوانس ہو گئی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس رات کھولا ہے، اور کھولنے کے بعد پھر واپس اس کے اندر رکھا ہے، پھر آپ کے سینے مبارک کو بند فرمایا۔ پھر آپ کو براق پہ بٹھایا گیا، اور اس براق پر بٹھانے کے بعد جو پہلی منزل، پہلا سٹاپ تھا، وہ کون سی جگہ تھی؟ مسجد اقصی تھا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ بہت غور کیجیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجمع ہے اور مسجد بھری ہوئی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع کیا گیا ہے، اور آج انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ امام کون ہوں گے؟ امام خاتم الانبیاء، محبوب کائنات، حسن کائنات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو مصلی امامت پہ لایا گیا، تمام انبیاء آپ کے مقتدی بنے، آپ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب اور وصف ہے امام الانبیاء۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی، تمام انبیاء کی آپ نے امامت کروائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سواری تبدیل کی، یہاں پہنچے تھے براق پہ، اب سواری جو تبدیل ہوئی، دوسری سواری آئی جس کا نام تھا رف رف۔ کیا نام تھا؟ رف رف۔ اب دوسری سواری پہ آسمان کا سفر شروع ہوگا۔ یہاں ایک بات دوستو درمیان میں سمجھ لیں، نقطہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور موجودہ زمانے کے حالات کا بڑا اہم ایمانی تقاضا بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں 2 مسجدیں ایسی ہیں کہ ایک مسجد پر ایک پیغمبر نے قیامت سے پہلے اترنا ہے، اور ایک مسجد ایسی ہے جہاں سے ایک پیغمبر کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک مسجد دنیا میں ایسی ہے جہاں سے ایک پیغمبر کو 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کے پاس لے جایا گیا، اور ایک مسجد اس دنیا میں ایسی ہے جہاں قیامت کے قریب آسمانوں سے ایک پیغمبر کو اتار کے
اس کے مینار پر لایا جائے گا اور پھر وہ آ کے اس مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے۔ یہ کتنی مسجدیں ہو گئی؟ دو۔ جس مسجد سے پیغمبر کو آسمانوں پر لے جایا گیا اس مسجد کا نام ہے مسجد اقصی، اور جس مسجد کے مینار پر ایک پیغمبر نے قیامت کے قریب اترنا ہے اس مسجد کا نام کیا ہے دوستو؟ جامع مسجد اموی دمشق شام۔ کون سے پیغمبر اتریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، بات آئی تھی، تشریف لائیں گے شام، ملک شام سیریا، اس کا دارالخلافہ ہے دمشق، ڈیمسکس۔ دمشق کے اندر جامع مسجد ہے، جامع مسجد اموی کے نام سے، بہت بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کے کل 5 مینار ہے دوستو۔ کتنے مینار ہیں؟ 5۔ اس کے دائیں جانب کی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر وہاں سے نیچے اتریں گے، جماعت کا وقت ہوگا اور آ کر جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ ان دونوں مسجدوں کی اہمیت اس امت کے نزدیک مسلم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے ایک مسجد، اور وہ مسجد جس ملک میں ہے اس کو قریب کے وقت میں الحمدللہ مسلمانوں نے فتح کر دیا، اور وہ کون سا ملک ہے جی؟ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے مسلمانوں نے اس ملک پر کفار کے غلبے کو ختم کیا، منافقین کے قبضے کو ختم کیا اور اسلام نافذ ہوا، مسلمان غالب ہوئے۔ وہ ملک شام ہے۔ تھوڑا سا ذہن کو بیدار رکھا کریں دوستو، یہ چیزیں ضروری ہے۔ شام اسلامی حکومت کے زیر اثر آیا تھوڑا عرصہ پہلے، ورنہ اس پر جو قبضہ تھا وہ اسلامی حکومت نہیں تھی۔ جو ظلم اسلامی تاریخ کا شام کے مسلمانوں پر ہوا وہ ناقابل بیان ہے دوستو۔ کیا ہوا؟ 15 لاکھ مسلمان قتل ہوئے۔ 15 لاکھ ایک تعداد ہوتی ہے دوستو۔ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور جو سلوک اس ملک کے ساتھ ہوا ہم اس کو دیکھ کر آئے، یعنی ایک ایسی خوف کی فضا تھی کہ آپ سمجھے کہ جیسے ایک انسان کسی دشمن فوج کی چھاونی میں گھوم رہا ہوتا ہے، اس کیفیت۔ کوئی مسجد نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی گھر نہیں جس پر بمباری نہ ہوئی، سب کو تباہ و برباد کیا گیا۔ مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھے، لیکن چونکہ اس ملک میں ایک ایسی مسجد ہے جہاں قیامت کے قریب ایک پیغمبر نے آنا ہے، مسلمانوں نے ہمت کی، اللہ نے غلبہ دیا اور ملک شام فتح ہو گیا۔ تو جس مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اس پر غیر کے تسلط کو مسلمان نے برداشت نہیں کیا، مسلمان کی غیرت نے برداشت نہیں کیا اور اس ملک کو فتح کر لیا۔ تو جس ملک کی مسجد سے ہم سب کے آقا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اس ملک اور اس مسجد پر یہود کا قبضہ مسلمان کیسے برداشت کر سکتے؟ شام فتح ہوا اور انشاءاللہ ان قریب اللہ نے چاہا تو پورا فلسطین اور مسجد اقصی بھی فتح ہوگا۔ شام پر جو قابض تھے وہ چھوٹے یہود تھے، چھوٹے یہود تھے، ان سے اللہ پاک نے شام کو نجات دی۔ جو بڑے اور اصل یہود ہیں ان سے بھی انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جلد نجات دیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہمارا قبلہ اول ہے مسجد اقصی، جہاں سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو معراج کروائی گئی۔ تیسری بات، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ماں باپ والدین کے حقوق کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو،
یعنی شرک نہیں کرو، سمجھ؟ اور اس کے ساتھ فرمایا اور تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ معلوم ہوا والدین کا حق اتنا بڑا تھا، اتنا اہم تھا، اتنا ضروری تھا کہ اللہ نے اس کو اپنے حق کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا کہ جیسے میرے ساتھ شرک کرنا مجھے برداشت نہیں، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی اور بے اکرامی کرنا بھی اللہ کو برداشت نہیں۔ اس لیے ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، بہت ہی بڑا حق ہے۔ آج جو ہم دنیا میں بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ جو وجود ہے، جسم ہے، جسم کی سانس ہے، یہ خوشیاں ہے، یہ بولنا ہے، یہ چلنا ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر کے درجے میں تو ہمارے والدین کی برکت سے، ان کی وجہ سے ہمارا وجود بنا، اللہ نے بنایا، اس لیے بہت بڑا حق ہے۔ خدا نخواستہ والدین کی بدسلوکی انسان کو محروم کر دیتی، اس لیے اللہ نے جن کو یہ نعمت دی ہے، جن کے پاس دونوں ہیں وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، جن کے پاس ایک ہے وہ بھی خوش نصیب ہے، وہ ان کا خیال کریں، خدمت کریں، عزت دیں، ان کے دل کو خوش رکھیں، یقین کریں آپ کی زندگی برکتوں کے ساتھ چلے گی۔ اور جن کے نہیں ہیں، چلے گئے، گھر کی رونقیں ہی چلی گئی، تو ان کے لیے حکم یہ فرمایا کہ وہ والدین کے حق میں ایصال ثواب کرتے رہیں۔ قرآن کریم کا ایک حصہ روز پڑھ کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ چوتھی بات، سورہ بنی اسرائیل میں دو روحانی کمزوریوں کو منع کیا گیا۔ دو ایسی چیزیں ہیں جو گناہ بھی ہے اور ایک روحانی مرض بھی ہے، ایک ہے بخل، ایک ہے اسراف۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسی کو۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ مال ضائع کرنے کو۔ دیکھیں دونوں چیزیں آپس میں اپوزٹ ہے، ضد ہے۔ اسلام اعتدال کے ساتھ چلاتا ہے بندے۔ کنجوس بندہ اللہ کو ناپسند ہے، کنجوسی اللہ کو ناپسند ہے۔ اور تعبیر کیا کی؟ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ نہ باندھو۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ اللہ پاک کنجوسی سمجھانے کے لیے تعبیر کیا فرمانے کہ ہاتھ کو گردن کے ساتھ نہ باندھو۔ کیا مطلب؟ کنجوس آدمی کا ہاتھ نیچے نہیں آتا نا، گردن سے جیب کا سفر بہت قریب ہے، لیکن یہ ہاتھ آتا نہیں ہے، یہاں پہ روک دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرو، یہ مجھے پسند نہیں۔ دوسری طرف فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مال لٹاؤ نہیں، اڑاؤ نہیں، ضائع مت کرو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے تو کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں، وہ بھی منع ہے۔ یہ جو آج ایک نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے ایک چیز چل پڑی ہے نا، کبھی انسان کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس موبائل میں کوئی تلاوت ہے، نعت ہے، بیانات ہے، ان چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن کبھی کبھی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ بھئی کوئی نعت خواہ نعت پڑھ رہے ہیں اور یہ آ کے جو ہے پیسے اڑا دی۔ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کوئی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور آ کے بھئی 2-4 آدمی کھڑے ہو گئے۔ میں آگے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو دوسری چیزیں نعوذ باللہ دنیا میں ہوتی ہے وہ تو حرام چیزیں، ایک تو حرام چیزیں ہیں نا، گانے باجے کرنا، وہ تو ہے ہی حرام کام۔ اس میں اگر یہ عمل ہوتا ہے تو انسان کہے گا ایک گناہ کے ساتھ اور گناہ ہو گیا، لیکن یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے دوستو، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بھی علماء نے لکھا اگر قاری صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی اس کا اکرام ضرور کریں، لیکن اس کا اکرام یہ نہیں ہے کہ مجمع میں کھڑے ہو کر کے آپ ایک شادی ہال کی طرح وہ جو ہے وہ گڈی اڑا دی، یہ غلط ہے۔ کیا کریں؟ بعد میں قاری صاحب سے ملیں، مصافحہ کریں، ان کی جیب میں اکرام ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ ترتیب کے ساتھ کام۔ آپ کو کسی نعت خواہ کی نعت پسند آئی، ان کا اکرام ضرور کریں، اس انداز سے مت کریں، ترتیب کے ساتھ کر لیں۔ تو بخل اور اسراف دونوں ناپسندیدہ۔ پانچویں بات قرآن کریم سے متعلق اللہ نے فرمائی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ،
ما ہوا شفاء، کہ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ شفا ہے۔ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے باطن کو شفا دیتے ہیں، انسان گمراہی سے بچتا ہے۔ اور ظاہر میں بھی اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں بات آئی، انسان جتنی کثرت سے تلاوت کرے اور پھر پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پیے، گھر میں کرے، اس کی برکتیں ہوتی۔ چھٹی بات، سورۃ الکہف آج شروع ہوئی، بڑی بابرکت، بڑی شان والی سورت ہے، اور ہر مسلمان کو اس کی فضیلت کا علم ہونا چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن ایسا ہے جس دن سورہ کہف کی تلاوت مسنون ہے۔ کون سے دن میں؟ جمعے کے دن۔ جمعے کے دن سورہ کہف ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اس جمعے سے لے کر آئندہ آنے والے جمعے تک ایک نور قائم کر دیتے ہیں، جو اس سے لے کر آسمان تک قائم ہو جاتا ہے۔ اور قیامت سے پہلے جو سب سے بڑا فتنہ دجال کا آئے گا، اس فتنے سے اللہ پاک اس بندے کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو سورہ کہف جمعے کے دن ضرور پڑھیں، کوشش کریں جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ کے فارغ ہو جائیں، لیکن اگر رہ گئی تو پھر کم از کم جمعے کے دن کی مغرب سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ اور اگر کسی کو بالکل وقت نہیں مل پا رہا تو شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں، اور اگر اس کا بھی وقت نہ ہو تو پھر فرمائے کم از کم شروع کی 10 آیتیں انسان اس کی تلاوت کر لیں۔ ساتویں اور آخری بات، کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس صورت میں قصہ ہے ان نوجوانوں کا جو اپنے زمانے کے مشرک بادشاہ کے طور طریقوں سے بیزار ہو گئے۔ ظالم بادشاہ سب کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پہ مجبور کرتا تھا، اور سجدہ غیر کے لیے کرنا شرک ہے۔ شرک کو انسان کی عقل کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ یہ نوجوان، انہوں نے ہمت کی، آپس میں بیٹھ گئے، 7 نوجوان تھے، اور عام لوگ نہیں تھے بلکہ بڑے شہزادے قسم کے لوگ تھے، بڑے لوگوں کے بیٹے تھے۔ جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، مشورہ کیا کہ یہ کیا بدترین زندگی ہے، ہم بھی انسان، بادشاہ بھی انسان، وہ بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق، پھر ہم جا کر اسی مخلوق کے سامنے سر ٹیک دیں، یہ تو ذہن قبول نہیں کرتا، غیرت کے خلاف ہے، کیا کریں؟ کہ ہمیں اس جگہ سے نکلنا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں ایمان غیر محفوظ ہو جائے اور آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو، تو ادنا درجہ یہ کہ کم سے کم اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے تو نکل جائیں، کہیں اور رہائش کریں۔ تو 7 نے مشورہ کیا کہ راتوں رات نکلتے ہیں، یہاں رہیں گے توحید کا اظہار کر نہیں سکتے اور شرک سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو بھائی نکل گئے رات کو 7 نوجوان۔ اللہ کی شان، راستے میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کے پیچھے لگ گیا۔ اب یہاں 2 روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ یہ ایک عام کتا تھا راستے میں جو ان کے ساتھ ہو گیا اللہ کے حکم سے، ایک روایت یہ کہ یہ عام کتا نہیں تھا بلکہ ان 7 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کا اپنا ذاتی کتا تھا گھر کا، اور اس نے جب دیکھا کہ مالک جا رہا ہے تو وہ بھی پیچھے ہو گیا۔ خیر انہوں نے اس کو بہت بھگایا، دھتکارا، لیکن چونکہ من جانب اللہ مأمور تھا، وہ نہیں ہٹا۔ انہوں نے کہا بھئی چلو آنے دو۔ چلتے 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 یہ گئے ایک پہاڑ کے اندر ایک غار کو کہتے ہیں کہف، جو سورت کا نام ہے، اس کے اندر یہ لوگ چلے گئے، اور وہاں جا کر یہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہو گئے۔ یہ جو کتا تھا اللہ کے حکم سے آیا، یہ جا کر اس غار کے منہ پر، غار کے دہانے پر بیٹھ گیا پیر پھیلا کے، تاکہ کوئی آ کر اندر لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حفاظت کا انتظام اللہ پاک نے فرمایا، اور یہ لوگ اندر گئے، اور وہاں اللہ پاک نے ان پر نیند طاری کر دی۔ کیا طاری کر دی؟ نیند۔ اور کتنے سال تک یہ لوگ سوئے؟ 309 سال تک۔ 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ 309 سال بعد اٹھ گئے، اور
اب بہت تفصیلی اور لیکن اہم قصہ ہے، وقت نہیں ہے. اٹھ گئے اور پھر بالآخر ایسا ہوا کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ مسئلہ ہے. انہوں نے جب محسوس کیا کہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو یہ لوگ دوبارہ اس غار کے اندر چلے گئے. پھر چلے گئے وہاں عبادت میں، پھر وہیں اللہ نے ان کو موت دے دی، یہ بھی اور ان کا کتا بھی. اسی غار کے اندر یہ لوگ انتقال کر گئے، فوت ہو گئے. یہ جو اصحاب کہف کا غار ہے دوستو، یہ بھی ملک شام میں نے ابھی تذکرہ کیا نا، شام اسلامی تاریخ کا ایک بڑا خزانہ ہے دوستو. وہ کچھ شام میں ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ہماری اتوار کی مجلس چلتی ہے رمضان سے پہلے تک مقامات مقدسہ کے نام سے. آپ میں سے کسی نے شرکت کی ہے دوستو؟ کی ہے نا؟ اس میں ابھی تو خیر مکہ مکرمہ چل رہا ہے، شام آئے گا. تو شام میں دمشق میں بہت کچھ ہے. یہ غار ہم نے دیکھا ہے، ہم گئے ہیں. پہاڑ کے اوپر تک ایک جگہ تک گاڑی چلی جاتی ہے، گاڑی. پھر ایک چھوٹی سی مسجد آتی ہے، چھوٹی سی مسجد جس کا تذکرہ اس صورت میں ہے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. ایک مسجد ہے اور بالکل اس مسجد سے آپ ایسے سیڑھیاں کر کے اوپر جائیں گے، ایک غار شروع ہوتا ہے. اس غار میں آپ داخل ہو جائیں گے اور تھوڑی کشادہ سی جگہ ہے. پھر آگے غار کا جو منہ ہے اس کے سامنے ایک دیوار لگی ہوئی ہے. یہ اس زمانے کے لوگوں نے دیوار بنا دی. اسی دیوار کے پیچھے یہ اصحاب کہف جو ہے یہ آرام فرما رہے. 7 اصحاب کہف اور ان کا کتا ہے، اور اس دیوار کو گرین کلر دیا گیا ہے، گرین رنگ سے رنگا گیا ہے اس دیوار کو. اور لوگ جو ہے وہ نیچے مسجد میں اترتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو بڑی عجیب جگہ ہے اور پورے پہاڑ پر آبادی بنی ہوئی ہے. تو یہ اصحاب کہف کا غار ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کتے کو، یہ اصحاب کہف کے کتے کو انسانی شکل دے کر ان کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وفاداری کی. بات سمجھ گئے تو؟ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پسر نوح بابزا بنشست خاندان نبوتش گم کر، سگے اصحاب کہف روز چند پینے کا گرفت مردم شد. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق.